میں کون ہوں؟ خودی، نفس اور اصل پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل سوال ایک ہی ہے: میں کون ہوں؟ یہ سوال اگر انسان خود سے سچائی کے ساتھ پوچھ لے تو اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، کیونکہ جو اپنی پہچان پا لیتا ہے وہی اپنی منزل پہچانتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک باہر کا دشمن شیطان اور دوسرا اندر کا دشمن نفس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور ناکام وہ ہے جس نے اسے گندا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، نفس ہے کیا؟ جب تک ہم دشمن کو پہچانیں گے نہیں، اس سے لڑیں گے کیسے؟ آئیے انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے: جسم، حواس اور ذہن۔ سب سے پہلے جسم۔ جسم مٹی سے بنا ہوا ایک لباس ہے جو ہمیں عارضی طور پر عطا کیا گیا ہے۔ یہ خود زندہ نہیں بلکہ زندگی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اگر حواس کام کرنا چھوڑ دیں اور دماغ ساکت ہو جائے تو یہی جسم ایک بے جان شے بن جاتا ہے۔ جسم کی اپنی عقل نہیں ہوتی، اس کی صرف 2 ضرورتیں ہیں: بچاؤ، نسل کا تسلسل۔ بھوک مٹانا، خود کو محفوظ رکھنا اور اپنی نسل آگے بڑھانا، بس یہی جسم کی دنیا ہے۔ یہ نہ عزت سمجھتا ہے، نہ مقصد، نہ حق، نہ باطل۔ یہ حیوانی تقاضوں پر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اور حیوان کے جسم میں بنیادی فرق نہیں، فرق کہیں اور ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر کسی انسان کے ہاتھ پاؤں سب کاٹ دیے جائیں تب بھی اس کا نام، اس کی شناخت، اس کا شعور باقی رہتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میں یہ جسم ہوں؟ یقیناً نہیں۔ اب آتے ہیں حواس کی طرف۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتی ہے اور جلد محسوس کرتی ہے۔ یہ سب جسم کے سینسر ہیں، یہ معلومات اکٹھی کر کے ذہن تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن حواس خود کچھ نہیں جانتے۔ آنکھ صرف روشنی لیتی ہے، کان صرف آواز۔ ان معلومات کو معنی ذہن دیتا ہے، اور یہی ذہن اصل میدان جنگ ہے۔